والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لي قمصة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. میرے لیے یہ پنجتن ہیں دافع رنج و بلا، شاہ ہدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. معزز و مکرم برادران ملت اسلامیہ، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج لاک ڈاؤن کا چوتھا جمعہ ہے. پچھلے 4 ہفتوں سے سرزمین ہندوستان پر اور دنیا کے بیشتر ممالک میں کرونا وائرس کووڈ-19 کی وجہ سے مکمل لاک ڈاؤن کا اہتمام اور انتظام کیا گیا ہے تاکہ انسانیت کو بچایا جا سکے. یقیناً یہ ایک ایسی آزمائش ہے جس میں ساری انسانیت گھری ہوئی ہے. آج آپ کی ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ آزمائش اسلامی نقطۂ نظر سے ہے. ایفلیکشن اینڈ ٹرائلز ان اسلامک پرسپیکٹو کے حوالے سے ہم کچھ دیر آپ سے گفتگو کی سعادت حاصل کریں گے. دوستو، اللہ رب تبارک و تعالی نے انسانوں کو جب پیدا فرمایا تو انسان کی زندگی کے ساتھ ہی اللہ رب تبارک و تعالی نے آزمائش اور ابتلا کا سلسلہ جاری فرمایا. اللہ ہر بندے کو اپنے آزماتا ہے، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو کہ بوڑھا ہو کہ جوان ہو. آزمائش ہر ایک کی زندگی کی کتاب میں یہ لفظ آپ کو ضرور ملے گا. آزمائش کی مختلف صورتحال ہوتی ہے. ایک آزمائش وہ ہوتی ہے جو انفرادی طور پر ہوتی ہے، یعنی جو ٹرائل جسے کہا جاتا ہے، ایفلیکشن جسے کہا جاتا ہے، یعنی بیماریوں میں مبتلا کر پریشانیوں میں مبتلا کر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو آزماتا ہے. تو یہ آزمائش جو ہوتی ہے بسا اوقات انفرادی ہوتی ہے، انڈیویجولز تک محدود رہتی ہے. یعنی اللہ کسی بندے کو جب آزمانا چاہتا ہے تو ایک واحد شخص کو، ایک انڈیویجول کو آزماتا ہے. لیکن یہی آزمائش کبھی اجتماعی شکل بھی اختیار کر جاتی ہے اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اجتماعی طور پر آزماتا ہے. یعنی کسی آزمائش میں، کسی بلا میں، کسی وبا میں ساری کی ساری قوم کو، ملت کو، ایک خطے کے رہنے والوں کو مبتلا کر دیتا ہے. لیکن کووڈ-19 کا جو معاملہ ہے، یہ جو آزمائش ہے، یہ کسی خاص رنگ و نسل کی آزمائش نہیں دوستو. چائنا کی سرزمین سے بتایا جاتا ہے کہ کووڈ-19 کرونا وائرس کا آؤٹ بریک ہوا. ایپیڈیمک تھی، پھر ہوتے رفتہ رفتہ یہ پینڈیمک کی شکل اختیار کر گئی. پینڈیمک وہ بیماری ہوتی ہے دوستو جو ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے، اپنی آغوش میں لے لے. WHO جسے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہا جاتا ہے، اس نے اس بلا کو، اس وبا کو، کرونا وائرس کی پینڈیمک ڈکلیئر کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کسی خاص خطے یا نسل یا رنگ کے لوگوں کو صرف آزمایا نہیں جا رہا ہے، بلکہ یہاں پر یہ جو آزمائش ہے یہ ساری انسانیت کی آزمائش ہے اور ساری دنیا کی آزمائش ہے. دنیا آزمائی جاتی ہے، آزمائی جاتی رہے گی، صبح قیامت تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا. دوستو، جو مسلمان ہوتا ہے وہ آزمائشوں میں ثابت قدم رہتا ہے، چونکہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ بلند مقام، رتبہ اور منصب عطا فرمایا ہے کہ دنیا کی دیگر قومیں مسلمانوں کا مقابلہ اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ محبوب کی یہ جو امت ہے یہ تمام تر امتوں میں سب سے بہترین امت ہے. تو جو بہترین ہوتے ہیں ان کے لیے آزمائش بھی بڑی کٹھن ہوتی ہے. احادیث مبارکہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں، اس امر پر، اس حقیقت پر دال ہیں کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا فرما دیتا ہے. اور جتنا بڑا آدمی رہے گا، یعنی جتنا بڑا اس کا مقام، جتنی بڑی اس کی عظمت رہے گی، اس کے لیے آزمائش بھی اتنی ہی بڑی رہے گی.
تاکہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ آزمائش کے ذریعے اپنے بندوں کو آزمائے، ابتلاء کے ذریعے، ٹرائلز کے ذریعے، ایفلکشن کے ذریعے، بیماریوں کے ذریعے، خوف کے ذریعے، دہشت کے ذریعے جب پروردگار اپنے کسی بندے کو آزماتا ہے اور کوئی بندہ اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں بہترین اجر و ثواب کا مستحق قرار دیتا ہے اور اس پر انعامات اور اکرامات اور نوازشات کی بارش کرتا ہے۔ دوستو، قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ رب تبارک و تعالیٰ سورۃ الکہف کی آیت مبارکہ ہے، ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت کو اور زندگی کو تخلیق کیا۔ یقیناً ہر شے کا خالق پروردگار ہے، زندگی کی ایک ایک سانس اسی کی تخلیق کا نتیجہ ہے، وہی خلاق اکبر ہے۔ اس نے ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک میں، قرآن مجید میں، کہ ہم نے موت کو تخلیق کیا، پھر زندگی کو تخلیق کیا۔ ہم نے موت اور زندگی کو صرف تخلیق اس لیے کیا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں۔ کاہے کے لیے آزمایا جائے کہ ان میں سے کون ہے جو اچھے عمل کر دکھائے، یعنی آزمائش کے ساتھ ہی ایک شرط رکھی گئی ہے کہ جو آزمائش میں کامیاب وہی بندہ ہوگا جو آزمائش کی بنیاد پر پینک نہیں ہوگا اور اپنے رب کی بارگاہ کو چھوڑ کر بھاگے گا نہیں، اپنے پروردگار سے ناراضگی کا اظہار نہیں کرے گا، شکایت آمیز لہجہ اختیار نہیں کرے گا، اپنے پروردگار سے یہ نہیں کہے گا کہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کر دیا، بلکہ یہ کہے گا کہ مولا یہ تیری مرضی ہے، تو مجھے آزمانا چاہتا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا پروردگار ہے، میں تیری آزمائش میں کامیاب اتر کر بتاؤں گا۔ دوستو، جہاں تک آزمائش کا تعلق ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو نہیں آزمایا ہے۔ دیکھیں یہاں پر ایک صورتحال یہ ہے کہ ایک ہے آزمائش، ایک ہے ابتلا اور ایک ہے عذاب۔ یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں۔ کبھی بھی ان دونوں چیزوں کو آپ کنٹراڈکشن کے ساتھ دیکھیں، دونوں پیرالل اپنے سامنے ٹھہری ہوئی ہیں، دونوں خدا گواہ ہے کہ ایک نہیں ہو سکتی، دونوں مختلف ہیں۔ دے آر بوتھ ڈفرینٹ ایسپیکٹس آف اے کوائن۔ ایک وہ ہے جو آزمائش جو پروردگار بندوں کے ساتھ، حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے پروردگار تو اسے آزمائش اور ابتلا میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ اور ایک ہے عذاب، یعنی اللہ رب تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے یا کسی قوم سے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اپنے بندوں سے جب پروردگار ناراض ہو جاتا ہے، جب خفا ہو جاتا ہے تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب کو نازل کرتا ہے۔ تو عذاب اور آزمائش کو کبھی بھی ایک نہیں سمجھا جائے، بلکہ یہ دونوں مختلف ہیں۔ جب اللہ اپنے بندوں کو ڈیفیکلٹیز میں، پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے تو یہ نہ سمجھا جائے کہ اس پر عذاب کا نزول ہو رہا ہے، کیونکہ عذاب امت مصطفی پر اجتماعی طور پر، قطعی طور پر صبح قیامت تک نازل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ تو اب نبی پاک علیہ السلام کے جلوگر ہوتے ہوئے ہم پر کوئی اجتماعی طور پر عذاب کا نازل ہونا محال ہے، قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ ایسا نہیں کیا جائے گا۔ اب اللہ رب تبارک و تعالیٰ جو اپنے بندوں کو آزماتا ہے تو جو بندہ اللہ کو زیادہ محبوب ہوتا ہے اللہ رب تبارک و تعالیٰ اسی کو آزماتا ہے۔ اور آزمائش کا جو سلسلہ ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ دنیا کی ابتدا کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آزمایا۔ فرمایا گیا قرآن پاک کی آیات مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ فلاں شجر کے قریب نہیں جانا، تمہیں بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ آدم کو آزمایا گیا۔ آدم علیہ السلام نے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بظاہر اس حکم کی تعمیل نہیں کی اور وہاں پر اس شجر کے قریب چلے گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کا پھل بھی نوش فرما لیا۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ناراض ہوا، عذاب نازل نہیں فرمایا آدم علیہ السلام پر۔ یہاں پر دیکھیں دو صورتیں ہیں، ایک وہ جو شیطان مرید تھا جس نے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، صریح نافرمانی کی۔ بظاہر یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام بھی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن چونکہ محبوب
ہیں۔ نفس کی وجہ سے آدم علیہ السلام بتقاضائے بشریت ان سے یہ خطا ہو گئی، اور خطا ہونے کے بعد وہ نادم ہو گئے، تو اللہ نے آدم پر عذاب نازل نہیں فرمایا، بلکہ شیطان جو اللہ کا نافرمان تھا، اس کے قلب میں، اس کے دل میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سرایت کر گئی تھی خون میں، اسی لیے اللہ نے اسے رجیم فرمایا، لعنتی الی یوم الدین فرمایا، اور آدم کو زمین پر اتار دیا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے آدم علیہ السلام نے، روایات میں آتا ہے کہ 300 سے زائد برسوں تک صرف روتے رہے، توبہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، چونکہ ان کے لیے یہ آزمائش تھی۔ جب عذاب کا نزول ہو جاتا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ جن کو عذاب میں مبتلا فرماتا ہے، عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے قرآن پاک میں قصص الانبیاء دیکھیں آپ کہ جن قوموں پر عذاب نازل کیا گیا، جیسے نوح علیہ السلام کی امت پر عذاب نازل کیا، صالح علیہ السلام کی امت پر عذاب نازل کیا، شعیب علیہ السلام کی امت پر نازل کیا گیا عذاب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے ستایا تو عذاب نازل کیا گیا۔ تو عذاب جب نازل کیا گیا تو اس عذاب کو اٹھایا نہیں گیا، بلکہ عذاب نازل ہوا تو نازل ہو گیا۔ لیکن جسے آزمائش میں مبتلا کیا گیا نافرمانی کی وجہ سے، یا خطا کی وجہ سے، یا گناہ کی وجہ سے، یا پھر ان کے رتبوں کو بلند کرنے کی بنیاد پر، تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں ثابت قدم پایا۔ یہ دیکھا کہ کہیں یہ میرا بندہ میری آزمائش میں مبتلا ہو کر میرے در کو چھوڑ کر تو نہیں جاتا، کفریہ کلمات تو نہیں پڑھتا، کہیں ایسے در پر نہیں چلا جاتا مجھے چھوڑ کر کسی اور کو رب تو نہیں بنا لیتا۔ اللہ نے جب ملاحظہ فرمایا اس کی قدرت نے کہ یہ میرا بندہ میرا در چھوڑ کے نہیں جائے گا، بلکہ یہ تو نادم ہے، یہ تو توبہ کرتا ہے، یہ تو استغفار کر رہا ہے، یہ تو مجھ سے معافی کا طالب ہے، لہٰذا اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس آزمائش میں انہیں کامیابی عطا فرمائی، اور اس کا نتیجہ یہ برآمد فرمایا کہ جس کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا تھا اس کی آزمائش سے اس کو نجات دی گئی، پھر اس کو انعام و اکرام دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، 300 برس روتے رہے، پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ آدم علیہ السلام نے آسمان دنیا کی طرف نظریں اٹھائیں اور دعا فرمائی، اللہم اغفر لی وتقبل توبتی بحق نبی کا آخر الزمان سیدنا محمد رسول اللہ، کہ اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما، مجھے معاف فرما، میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ کا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہی تھا جس نے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی توبہ کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ دوستو یہ سلسلہ رکا نہیں، پھر آپ کی اولاد امجاد میں حضرت آدم علیہ السلام کی کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام بشمول ہمارے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کر آئے۔ تو دوستو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے دیگر بندوں کو، نبیوں کو، رسولوں کو، اپنے برگزیدہ محبوب بندوں کو بھی اللہ نے آزمائش میں مبتلا فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، مقرب نبی ہیں، جا بجا قرآن مجید کی بے شمار آیات میں ان کا ذکر مبارکہ کیا گیا ہے، ذکر خیر کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو دن رات اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا، دعوت حق دی، انہیں توحید کا پرستار بنانا چاہا، لیکن جب امت بیزار ہو گئی، نافرمانی کی انتہا کو پہنچ گئی، اور امت نے کہا کہ اے نوح، قرآن پاک کی آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اے نوح، اگر تو نے ہم کو تبلیغ دینے کا کام نہیں روکا تو ہم تجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ یعنی یہاں پر دھمکی آ گئی، یہاں پہ ایک تھریٹننگ کال آیا حضرت نوح علیہ السلام کو۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس صورتحال میں نوح علیہ السلام کی تمام امت بلکہ تمام انسانیت پر اجتماعی شکل میں عذاب کو نازل فرمایا، اور وہ تھا طوفان نوح۔ ایک تنور میں سے پانی برآمد ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے ساری دنیا اس کی لپیٹ میں آ گئی۔ ایسا سیلاب جس نے ساری انسانیت ہی نہیں بلکہ روئے زمین پر کائنات ہست و بود میں جتنی اسپیشیز تھیں انسانوں کے علاوہ، ان ساروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ڈبو دیا اور ان سب کو ہلاک کر دیا۔ روایات میں آتا ہے، قرآن پاک کی آیت مبارکہ اس بات پر شاہد ہے کہ حضرت نوح کے بیٹے نے
حضرت نوح کا کہنا نہیں مانا، پہاڑ کی چٹان پر چڑھ گیا اور کہنے لگا کہ اے بابا مجھے یہ پانی نہیں ڈبا سکتا، میں بہت بلندی پر آ گیا ہوں۔ آج کل ماڈرن دور میں آپ نے ٹیلی ویژن پر، سوشل میڈیا پر، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے سونامی کے ویڈیوز دیکھے ہوں گے کہ کتنا ہی بڑا پہاڑ کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی بلند عمارت کیوں نہ ہو، لیکن جب عذاب الہی آتا ہے تو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ یعنی اس کا عذاب کسی چیز کا مستحق نہیں ہے، کسی چیز سے انفیریئر نہیں ہے، بلکہ ہر چیز پر وہ غالب آ جاتا ہے، وہ سپیریئر ہو جاتا ہے، وہ سپریم ہوتا ہے، چونکہ اس کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ نوح نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اب بھی وقت ہے، سدھر جا، توبہ کر لے، عافیت ہو جائے گی، میں اپنے سفینے میں، میرا بیٹا ہے، تجھے بٹھا دوں گا۔ لیکن جب پانی بڑھنے لگا، اس کی نافرمانی جیسے جیسے بڑھتے گئی، پانی کی موجیں بھی بڑھتے گئی، اس کا لیول بھی رائز ہوتا رہا، تو اس بیٹے نے کہا کہ اب بھی میں تمہاری پیغام کو قبول نہیں کروں گا۔ جب پانی ڈبونے لگا تو ایک باپ کی محبت تڑپی، تو حضرت نوح نے کہا اپنے رب سے کہ مولا یہ میرا بیٹا ہے۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ سنیں آپ، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہ لیس من اہلک، کہ اے نوح وہ تیرا بیٹا نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ حضرت نوح کا بیٹا تھا لیکن نافرمان تھا، اس پر عذاب نازل کیا گیا۔ اب حضرت نوح کے ساتھ ساری انسانیت ہے، چرند ہیں، پرند ہیں، یعنی کائنات ہست و بود میں جتنی چیزیں اب بچی ہوئی آپ کو اسپیشیز نظر آ رہی ہیں، وہ ساری کی ساری حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام کے سفینے میں بیٹھی ہوئی ہیں، تو وہ نجات پا گئی۔ اب یہ آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کشتی میں طوفان کے بعد مقرب بندے ہیں، فرما بردار بندے ہیں، نوح کی امت ہیں، چاہنے والے ہیں، اطاعت گزار ہیں، عبادت گزار ہیں، فرما بردار ہیں، لیکن ان کے باوجود بھی جب تک جودی کے کنارے پر پہاڑ کے یہ سفینہ نہیں لگا تب تک آزمائش کا سلسلہ ان کا جاری تھا، یہ ثابت قدم رہے۔ اس کے بعد دیگر انبیاء کرام کی زندگیوں میں بھی آپ دیکھیں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کو کسی نہ کسی آزمائش میں ضرور مبتلا کیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ جس قدر میں آزمایا گیا ہوں، جس قدر مجھے تکالیف پہنچائی گئی ہیں میرے لوگوں کی طرف سے، چاہنے والوں کی طرف سے، یا بندگان خدا کی طرف سے، مشرکین مکہ کی طرف سے، کفاران قریش کی طرف سے، حضور فرماتے ہیں اس قدر اللہ نے کسی نبی کو بھی نہیں آزمایا۔ کیونکہ اس لیے دوستو کہ ہر ایک نبی کی زندگی میں آزمائش کا جو سلسلہ تھا وہ اسپیسیفائڈ ڈیوریشن آف ٹائم کے لیے تھا، ایک محدود وقت کے لیے، معینہ مدت کے لیے تھا، یعنی آزمائش آئی اور چلی گئی۔ لیکن ہم آئیں گے انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلاۃ کی حیات طیبہ کے ان واقعات کی طرف، ان گوشوں کی طرف کہ ولادت طیبہ سے وصال مبارکہ تک حضور پاک علیہ الصلاۃ لمحہ لمحہ آزمائے گئے ہیں، آزمائشوں میں مبتلا کیے گئے ہیں۔ دوستو یہاں پر یہ معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ کو ضرور بضرور آزمایا گیا، لیکن اس سے قبل ہم چل کر دیگر انبیاء کرام کی طرف آئیں گے جن کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے آزمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے علاوہ آپ نے مشہور واقعہ قرآن مجید میں پڑھا ہے، سنا ہے علماء کرام کی خطبہ کی زبانوں سے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ رب یا آپ کی شریک حیات یا گھر والے نظر نہیں آتے تو آپ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ گھٹا تھوپ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائش دیکھیں کہ ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا، جسے آج کی زبان میں ویل کہا جاتا ہے، اور ایسے نگل لیا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں صحیح اور صامت طور پر اندر داخل ہو گئے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ کس قدر اندھیرا ہوگا، کس قدر خوف ہوگا، کس قدر دہشت ہوگی، کس قدر وحشت ہوگی۔ اس کے باوجود بھی حضرت یونس علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری، استقامت پر قائم اور دائم رہے، اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میں تو تیرا نبی ہوں، میں تو تیرا برگزیدہ بندہ ہوں، میں تو تیرا محبوب ہوں، تیرا اطاعت گزار ہوں، تیرا فرما بردار ہوں، تو نے مجھے اس عذاب میں کیوں مبتلا کیا؟ نہیں، حضرت یونس نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ ہمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، صبر و رضا کا پیکر بن کر اپنے رب کی طرف سے بھیجی گئی آزمائش پر وہ ثابت قدم رہے، اور اس آزمائش میں اس طریقے سے کامیاب ہوئے کہ جب بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی، جب بہت زیادہ تنہائی کا احساس ہونے لگا، جب زندگی بالکل موہوم نظر آنے لگی کہ پتہ نہیں کہ زندگی اب بچے گی کہ نہیں، اب میرا پروردگار مجھے اس کی بارگاہ میں سجدوں کا موقع عنایت فرمائے گا نہیں، تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا
پکارا اور کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے اس برگزیدہ بندے کے ان جملوں پر غور و فکر کریں کہ اللہ نے صبح قیامت تک اس کو قرآن مجید میں ان الفاظ کو محفوظ کر لیا۔ لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود تیرے سوا اے میرے پروردگار، تو سبحان ہے، اور بے شک ہم ہی ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو دوستو یہاں پر غور کریں کہ عاجزی اور انکساری دیکھیں، تواضع دیکھیں، پروردگار کی بارگاہ اقدس میں کس قدر عاجزی کا، انکساری کا پیکر بن کر حضرت یونس علیہ السلام حاضر بار ہوتے ہیں اور اپنے پروردگار سے کہتے ہیں کہ پروردگار تو ہی تمام تعریفوں کے قابل ہے، تو سبحان ہے، تیرے سوا کوئی رب نہیں ہے، بے شک ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ یہاں کوئی شکایت کا جملہ نہیں ہے، کوئی نافرمانی کا جملہ نہیں ہے، کوئی بیزارگی کا اظہار نہیں ہے، کوئی پریشانی کا برملا اظہار نہیں ہے، یہاں پر کسی بھی قسم کی آپ دیکھیں نافرمانی نہیں ہے، بلکہ ٹوٹل سرنڈر ہے پروردگار کی بارگاہ میں، ٹوٹل سبمیشن ہے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اللہ کو حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا پسند آئی اور پروردگار السلام کو مچھلی کے پیٹ سے جس آزمائش میں مبتلا کیا تھا اس سے نجات عطا فرمائی۔ دیگر انبیاء کرام کی زندگیوں میں بھی آپ دیکھیں اس قدر کئی ایسے نبی ہیں جن کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے آزمائشوں میں مبتلا فرمایا ہے۔ سب سے زیادہ آزمائش میرے اور آپ کے نبی کے علاوہ جن کی بتائی جاتی ہے وہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے بہت عزت سے نوازا تھا، بہت دولت سے نوازا تھا، اس قدر فراغ ان کو دولت سے نوازا تھا، فراوانی دولت کی تھی، مویشی تھے ان کے پاس، کھیت تھے، کلیان تھے، باغ تھے، دولت تھی، نوکر تھے، چاکر تھے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ معاملہ تھا کہ اپنے پروردگار کے اطاعت گزار تھے۔ دولت کی فراوانی، دولت کی زیادتی کے سبب انہوں نے کبھی اپنے رب کی بارگاہ سے روگردانی نہیں کی، بلکہ جتنی عبادت دولت کے ملنے سے پہلے کرتے تھے اتنی ہی عبادت کا سلسلہ جاری تھا، ویسے ہی اطاعت گزاری تھی، ویسے ہی سادگی تھی، کوئی غرور تکبر نام کی شے ان کی زندگی کے قریب نہیں تھی۔ لیکن اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو آزمانا چاہا تو اس کا ایسے آزمایا دوستو کہ اولاد بھی عطا فرمائی تھی، دولت بھی عطا فرمائی تھی، عزت بھی عطا فرمائی تھی، فراغت تھی، سکون تھا، اطمینان تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے، نزہۃ المجالس کی حدیث مبارک ہے کہ شیطان مرید اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ اے اللہ تو اپنے بندے ایوب کی طرف نہیں دیکھتا، وہ تو تجھے بھول گیا ہے، وہ تو دولت کی فراوانی میں اتنا خوش ہے، اپنی دولت کے ساتھ اتنا مگن ہے کہ تجھے یاد تک نہیں کرتا، تیرا ذکر تک نہیں کرتا، تیری فکر تک نہیں کرتا۔ یہاں دیکھیں کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے روایت میں آتا ہے کہ ارشاد فرمایا کہ تو مردود ہے، تو رجیم ہے، تو غلط کہہ رہا ہے، ایوب میرا بندہ ہے، میرا صالح بندہ ہے، اسے دولت کی محبت نہیں اپنے رب سے محبت ہے، وہ دولت کا دیوانہ نہیں اپنے رب کا دیوانہ ہے، وہ میرا فرما بردار ہے، میرا اطاعت گزار ہے۔ اس نے کہا کہ ایسا ہے تو آزما کر دیکھ لے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک ہی دن میں حضرت ایوب علیہ السلام کی ساری دولت جاتی رہی، ساری دولت جاتی رہی، جس قدر ان کے پاس ذخیرہ تھا، مویشی تھے، وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، باغ کنیان سب لٹ گئے، خزانے ختم ہو گئے۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام اٹھے اور اپنے رب پروردگار کی عبادت اور سجدہ شکر بجا لائے اور شکر ادا کیا کہ پروردگار میں تیری مرضی پہ راضی ہوں، تیری آزمائش پر میں شکر کرنے والا ہوں، کچھ نہیں کھویا۔ تو یہاں پر اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے روایت میں آتا ہے شیطان مریض سے کہا تو نے دیکھا نہیں کہ میرا ایوب میرے امتحان میں کامیاب ہو گیا، اسے دولت سے محبت نہیں اس کے رب سے محبت ہے۔ شیطان مریض نے پھر اللہ سے یہ عرض کیا، روایت میں آتا ہے کہ دولت سے نہیں، ایوب کو تو اپنی اولاد سے محبت ہے، وہ اولاد کا دیوانہ ہے، اولاد کی محبت میں تجھے بلا بیٹھا ہے۔ اللہ نے کہا ایسا نہیں، وہ میرا دیوانہ ہے، میرا بندہ ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، کائنات کی ہر شے سے زیادہ مجھے محبوب رکھتا ہے۔ شیطان نے کہا آزما کر دیکھا جائے، تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ آزمائش کو نازل فرمایا کہ ایک ہی رات میں گھر کا چھت بیٹھ گیا، ساری اولاد جتنی تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ ایوب اٹھے علی نبینا علیہ السلام، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوئے، شکرانے کا سجدہ ادا کیا اور بالکل اطمینان اور اہتمام سے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی
طرف سے نازل کی گئی، اس آزمائش پر صبر کیا۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھا تو نے ایوب میرا بندہ ہے، دولت چلی گئی اس نے میرا در نہیں چھوڑا، اولاد چلی گئی اس نے میرا در نہیں چھوڑا۔ تو شیطان مرید روایت میں آتا ہے نزہۃ المجالس کی کہنے لگا بات ایسی ہے کہ تو نے اسے صحت عطا فرمائی ہے، اس قدر چنگا بھنگا صحت کے اعتبار سے ہے، اتنی ساؤنڈ ہیلتھ ہے کہ اسے کسی کی فکر ہی نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس قدر ان کو بیمار کیا گیا، اس قدر ان کو افلکٹڈ کیا گیا بیماریوں کے ذریعے، یعنی النس کے ذریعے، کہ ویک ہو گئے، چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئے، دولت چلی گئی تھی، اولاد چلی گئی تھی، سب چھوڑ کر چلے گئے، اور بیماری کے سبب لوگوں نے ان سے کترانا شروع کر دیا۔ وہ جو آگے پیچھے گھوما گھاما کرتے تھے وہ سب حضرت ایوب کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک شریک حیات تھی جنہوں نے احسان کا بدلہ احسان سے دیا اور ہمیشہ ان کی خدمت میں رہی۔ روایات میں مختلف روایات آتی ہیں کہ جسم میں کیڑے پڑے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دوستوں یہ باتیں آپ ذہن سے نکال دیں، کیونکہ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے کسی نبی کو ایسی گندی بیماری میں مبتلا نہیں فرماتا ہے جس کی وجہ سے انسانیت ان سے کترائے، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی قوم کا سب سے زیادہ برگزیدہ موسٹ ریسپیکٹڈ پرسنالٹی کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ اپنا نبی بناتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی نبی کو ایسی بیماری میں مبتلا کیا جائے کہ لوگ حقارت بھری نگاہوں سے دیکھیں۔ نہیں دوستوں، اس روایت کو اکثر محدثین نے رد فرمایا ہے اور کہا ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ جسم میں کیڑے پڑے تھے، لیکن اتنا ضرور کہا گیا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے خود ان کی بیماری کا ذکر کیا ہے کہ اس قدر شدید بیمار تھے کہ یوں سمجھے کہ ایسی بیماری اللہ نے ایوب سے پہلے علیہ السلام کسی پر نازل نہیں فرمائی تھی۔ بہت جب وقت ہوا، بہت پریشانی ہوئی، تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے معروضہ کیا کہ آپ کا رب تو آپ کی ہر بات سنتا ہے، آپ تو اس کے نبی ہیں، آپ اپنے رب سے کیوں نہیں کہتے؟ تو کہنے لگے مجھے شرم آتی ہے کہ جس آزمائش میں میرے رب نے مجھے مبتلا فرمایا ہے میں کیسے کہوں کہ مجھے اس آزمائش سے نکالے؟ تو کہنے لگی کہ میں آپ کو واسطہ دیتی ہوں، آپ کے رب کا آپ دعا کریں۔ تو ایوب علیہ السلام نے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ یہ کلمات ادا فرمائے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبُّهُ أَنِّي مَسَّنِّي الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ قرآن مجید میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو صبح قیامت تک محفوظ کیا حضرت ایوب کے ان کلمات کو، جو انہوں نے توبہ کے لیے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں معروضے کے طور پر عرض کیے تھے۔ کیا کہا؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى، تو ایوب نے صدا لگائی کس سے؟ اس کے رب سے، أَنِّي مَسَّنِّي الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ اے میرے پروردگار میں بیمار ہوں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آپ جملوں پہ غور کریں، قربان جائیں حضرت ایوب علیہ السلام کے ان جملوں پر کہ اللہ سے یہ نہیں کہا کہ شکایت کی کہ میں پریشان ہوں، میں بیمار ہوں، مجھے تکلیف میں مبتلا کر دیا، لوگوں کے سامنے میری عزتیں چلی گئی ہیں، میری دولت چلی گئی ہے، اولاد چلی گئی ہے، فلاں چلی گئی ہے، کوئی شکوہ نہیں کیا، بلکہ آزمائش پر صرف اتنے جملے ادا کیے، ربی انی مسنی، کہ اے پروردگار مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو اپنے نبی، اپنے محبوب بندے کے یہ کلمات دعا اس قدر پسند آئے کہ پروردگار نے انہیں صحت عطا فرمائی۔ روایت میں آتا ہے کہ حکم دیا گیا کہ اپنا قدم زمین پر مارا جائے، پہلا قدم مارا، پانی کا فوارہ برآمد ہوا، حکم دیا پروردگار نے کہ اس سے ایوب تو غسل کر لے۔ پھر دوسرا پیر مارا گیا، پہلے پیر جب مارا زمین پہ تو فوارہ نکلا، جیسے حضرت اسماعیل کے قدموں سے زمزم نکلا تھا۔ حضرت ایوب نے جب پیر مارا تو پانی کا فوارہ چشمہ برآمد ہوا، اس سے غسل کیا تو جسم کے جو ظاہری امراض تھے، جو افلکشنز تھے، جو ڈیزیزز تھے، جو ایلمنٹس تھے، وہ سارے کے سارے رفع دفع ہو گئے۔ پھر جب دوسرا پیر مارا تو پھر چشمہ برآمد ہوا، اسے حکم دیا پروردگار نے کہ پی لیا جائے۔ جب اس پانی کو پی لیا تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو انٹرنل ان کے جو ایلمنٹس، جو بیماریاں اندرونی طور پر ان کو ہوئی تھیں، وہ ساری کی ساری سے ان کو شفا یابی ہو گئی۔ تو دوستو آپ نے سنا، آپ نے دیکھا کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً اپنے تمام انبیاء کرام کو، محبوبوں کو آزمائشوں میں مبتلا فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ نمرود آیا اور اس نے آگ جلائی اور حضرت ابراہیم کو ڈال دیا۔ دیکھیں دوستو، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسا واقعہ تھا
کہ بخدا انسانیت آج بھی یہ واقعہ سنتی ہے تو کانپ جاتی ہے کہ دنیا میں اتنی بڑی آگ کبھی لگائی نہیں گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ تو اپنے رب کی بارگاہ سے روح گردانی کر دے۔ یقیناً عذاب نمرود تیار کر رہا تھا، ادھر سے آزمائش اللہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے خلیل کی، اپنے دوست کی لے رہا تھا کہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ ابراہیم اس آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں۔ حضرت ابراہیم بڑے اطمینان سے، بڑے استقامت کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ، انہی چیزوں سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے کہ سامنے آگ جلی ہوئی ہے، اتنی بڑی آگ کہ دنیا نے آج تک نہیں دیکھی، کئی میل تک جس کا دائرہ ہے، جس میں پھینکنے کے لیے شیطان نے نمرود کو یہ مشورہ دیا کہ اب اس آگ کے جو قریب جائے گا وہ جل جائے گا، لہٰذا منجنیق بنائی جائے، جسے ہماری زبان میں گلیل کہتے ہیں، یعنی منجنیق بنائی جائے اور منجنیق کے ذریعے ایسے کھینچ کر ابراہیم کو آگ میں پھینکا جائے۔ نمرود نے اس مشورے کو قبول کیا، شیطان انسانی شکل میں آ کر مشورہ دے کر گیا۔ اب یہاں پر دیکھیں آخری وقت پر جب آگ میں پھینکے جا رہے ہیں ابراہیم، تو شیطان نے آ کر کہا کوئی حاجت ہے تو بتا دے، میں تیری حاجت کو پوری کہتا ہوں۔ تو حضرت ایک روایت میں آتا ہے کہ فرشتہ آیا، ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان آیا، ایک روایت جو مستند ہے وہ فرشتے کی آ کے کہنے لگا کہ اے ابراہیم تجھے کوئی حاجت ہو تو بتا، حل لک حاجت یا ابراہیم کے الفاظ آئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے فرشتے مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں، میرا پروردگار راضی رہے تو بس ہے، یعنی آزمائش سے گزرنا چاہتے ہیں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، اور وہ کامیاب رہے، آگ میں پھینکے گئے۔ اللہ نے فرمایا قل یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے ایک اور بڑا خوبصورت شعر کہا تھا اسی حوالے سے کہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز یہ گلستاں پیدا۔ یقیناً دوستو اگر وہ استقامت، وہ توکل، وہ بھروسہ جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اپنے پروردگار پہ تھا، آپ میں اگر وہ جذبہ ایمانی، وہ حرارت ایمانی، وہ کانفیڈنس لیول آ جائے، اپنے پروردگار کی ذات پر کامل بھروسہ اگر آ جائے، تو یقین جانیے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نار نمرود سے بچایا تھا، تو کیا کرونا وائرس کی اس بلا سے ہمیں نہیں بچائے گا، بشرطے کہ آپ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ کریں۔ یاد رکھیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ، یعنی تقدیر کی جو اچھائی ہے اور تقدیر کی جو برائی ہے یہ بخدا اللہ کی طرف سے۔ حدیث شریفہ میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں، حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ جو تقدیر کی قدر ہے یعنی خیر ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس کی برائی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو حضور پاک علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، جو سید المفسرین ہیں، جنہیں حضور نے فقہ کا علم عطا فرمایا تھا، اور ان کا یہ معمول تھا کہ روزانہ جب حضور فجر کی نماز کے لیے یا تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تو وضو کا پانی لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ عمر میں مولا علی مشکل کشا سے بہت چھوٹے تھے، چچا زاد بھائی تھے، اور حضور پاک علیہ السلام نے اپنی خدمت میں رکھ لیا تھا، گھر میں رہا کرتے تھے، حضور کی خدمت میں وضو کا پانی پیش کرتے اور جو بچ جاتا اسے پی لیتے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے میرے پروردگار، یہ میری خدمت میں رہتا ہے، اسے تو فقہ کا علم عطا فرما، علم کی فقہ عطا فرما، یعنی فقہ کی دولت سے سرفراز فرما۔ تو وہ سید المفسرین ہوئے، دنیا انسانیت پہ قرآن مجید کی سب سے پہلے تفسیر بالقرآن کرنے والی ذات مبارک، بالحدیث کرنے والی ذات مبارک کا نام حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف دیکھا اور دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اے لڑکے سن اور غور سے سن کہ جو تقدیر میں ہو وہ تجھے مل کر رہے گا، یعنی تقدیر سے سوا نہیں ملے گا، تقدیر سے کم نہیں ملے گا۔ سن لے کہ اگر ساری انسانیت یہ ٹھان لے کہ تجھے نقصان پہنچائے تو تیرا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ تجھے نقصان نہ پہنچانا چاہے، اور یاد رکھ لے کہ ساری انسانیت مل کر، ساری مخلوق مل کر تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو ہرگز نہیں پہنچا سکتی الا ما کتب اللہ، سوا اس کے جو اللہ نے تیرے لیے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ تو دوستو یہ بات تو طے ہے کہ جس کو کرونا وائرس ہونا ہے اسے ہونا ہے، یعنی جس کی تقدیر میں یہ بیماری رقم کر دی گئی ہے، درج کر دی گئی ہے، لکھ دی گئی ہے، یقیناً وہ اس سے گزرے گا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فوت ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ دیکھیں کہ بیماری ہو کہ آزمائش ہو،
آپ کو ثابت قدم رہنا ہے، یعنی اپنے پروردگار کی بارگاہ سے روگردانی کر کر اپنے رب کی بارگاہ کو چھوڑ کر نہیں بھاگنا ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں درس دیا ہے کہ نار نمرود جلی بھی ہو تو اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ کیا جائے، آزمائش کڑی بھی ہو تو اللہ کی راہ میں استقامت کے ساتھ ٹھہرا جائے، یقیناً وہ فضل و کرم فرمائے گا۔ دوستو، اس قسم کے بے شمار واقعات دیگر انبیاء کرام کی زندگیوں میں آپ کو ملیں گے، اولیاء کاملین کی زندگیوں میں ملیں گے، صحابہ کرام کی زندگیوں میں آپ کو ملیں گے۔ ایک مشہور واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے صحابہ کرام کا، جب میں نے نام لیا کہ اس حوالے سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ انہوں نے روم کی سرزمین پر ایک قافلے کو، ایک ایکسپیڈیشن کو روانہ فرمایا، ایک ٹروپ کو روانہ فرمایا تاکہ وہ وہاں اسلام کا پیغام وہاں پر دے کر آئیں، اور اس کا انچارج بنایا حضرت عبداللہ بن حذیفہ السہمی رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو بڑے بردبار تھے، بڑے حلیم تھے، بڑے فریض تھے، بڑے انٹیلیجنٹ تھے، انٹیلیکچوئلس میں قوم کی ان کا شمار کیا جاتا تھا۔ ان کو امیر بنایا گیا اور روانہ کیا گیا۔ وہ جب یمن کے راستے سے ہوتے ہوئے روم میں داخل ہوئے تو بائزنٹائن امپائر کا جو کنگ تھا اس وقت کا، ہرکیولس جس کو بتایا جاتا ہے، اس نے ان سب کو دبوچ لیا اور پکڑ لیا اور ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھانے لگا۔ اب یہاں پر دیکھیں حضرت عبداللہ بن حذیفہ السہمی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معاملہ تھا کہ بڑے صابر اور بڑے شاکر تھے۔ ان کو بلایا گیا اور سب سے پہلے ان کو برائب دی گئی، یعنی رشوت دی گئی۔ رشوت یہ دی گئی، کہا گیا کہ اے عبداللہ السہمی، تو ہمارا مذہب قبول کر لے، تو اسلام کو چھوڑ دے، تو اسلام کی راہ سے ہٹ جا، میں تجھے اپنی سلطنت کی آدھی دولت عطا کر دوں گا۔ دیکھیں جملے سنیں، بائزنٹائن امپائر کا امپرر بادشاہ ہے اور کہہ رہا ہے کہ آدھی سلطنت کی دولت میں تیرے حوالے کر دوں گا، تو جو ہے دین اسلام کو چھوڑ دے۔ تو حضرت عبداللہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ پہ قربان جائیں، یہ بھی کہہ سکتے تھے اسٹریٹ اوے کہ مجھے نہیں چاہیے، آئی ڈونٹ نیڈ دس، لیکن ایسے نہیں کہا۔ سنیں کہ تو آدھی دولت کی بات کرتا ہے اے بادشاہ، اگر تو مجھے ساری دولت تیری سلطنت بھی حوالے کر دے تو آنکھ جھپکنے کے لیے بھی میں اسلام سے روگردانی نہیں کروں گا، not even for the blink of my eye that I will leave the religion of Islam and the footsteps of my Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک پلک جھپکنے کے لیے بھی، یعنی اتنی دیر کے لیے بھی میں اسلام کو چھوڑنا نہیں چاہوں گا۔ پھر اس نے دوسری برائب دی اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تو دولت نہیں پسند کرتا، عورت پسند کرتا ہے، میری خوبصورت بیٹی سے میں تیرا نکاح کر دوں گا۔ پھر وہی الفاظ تھے کہ پلک جھپکنے کے لیے، برابر وقت کے لیے بھی میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب کہا گیا کہ ٹھیک ہے، تو نہیں سنتا، قید میں ڈال دیا جائے۔ روایت میں آتا ہے 300 کمپینین سے حضور کے صحابہ و تابعین حضرت عبداللہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، انہیں قید خانے میں بند کر دیا گیا، 3 دن بھوکا اور پیاسا رکھا گیا۔ اس دوران ایک طوائف کو بلایا گیا اور سیڈکشن کے لیے اسے وہاں پر بھیجا گیا۔ وہ آئی نت نئے طریقے سے ان کو لجھاتے رہی، ربھاتی رہی، لیکن واپس آ کر کہنے لگی کہ میں نے اس کا ایمان کو ایک چٹان کی طرح مضبوط پایا ہے۔ He was stubborn like a rock، اور کہنے لگی نہیں، وہ میری بات نہیں سنتا، میں ہار گئی۔ 3 دن بھوکا اور پیاسا رکھا گیا۔ اس کے بعد جب بھوک اور شدت سے سارے صحابہ نڈھال ہو گئے تو شراب اور سور کا گوشت ان کے سامنے پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ کھا لو۔ حالانکہ 3 دن گزر جائیں، فقہ کا مسئلہ ہے، وہ صحابی رسول ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جان بچانے کے لیے جو حرام اشیاء ہیں ایسی صورتحال میں حلال ہو جاتی ہیں، لیکن دیکھیں ایسے ہٹا دیا اور ہٹا کر کہا کہ آنکھ جھپکنے کے برابر لمحے کے لیے بھی میں اللہ کی بارگاہ سے روگردانی اور نافرمانی نہیں کروں گا، بھوکا مر جاؤں گا۔ تنگ آ گیا بادشاہ اور اس نے کہا ہرکیولس نے کہ انہیں لے کر جاؤ اور ایک پیڑ پر انہیں باندھ دیا جائے اور باندھ کر ان کی طرف تیر مارو، ڈراؤ دھمکاؤ، ہو سکتا ہے کہ یہ ڈر کی بنیاد پر اپنا اسلام، اپنا ریلیجن، اپنا مذہب چھوڑ کر ہمارے مذہب میں داخل ہو۔ دیکھیں کیسی استقامت صحابہ کرام کی، قربان جائیں۔ تیر چلائے گئے، تیروں پر تیر مارے گئے، لیکن بڑے استقامت کے ساتھ وہ جھاڑ پر بندھے ہوئے ہیں، کسی تیر سے نہیں ڈرتے، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں رجوع ہیں۔ آ کر کہا گیا کہ ایسے بھی نہیں مانے، تو اس نے کہا اچھا ایسا یہ نہیں مانے گا، ایک کام یہ کرتے ہیں کہ چلو ایک بہت بڑا وزل لایا جائے، ایک بہت بڑا برتن جمع کیا جائے اور اس میں تیل کھولایا جائے۔ تیل کھولنے لگا، اس قدر کھولنے لگا کہ اگر انسان کا ہاتھ بھی اس میں ڈال دیا جائے تو ہڈی تک اس میں نظر نہیں آئے گی، جل کر خاکستر ہو جائے گی، جلا کر ختم کر دے گا۔ اب وہ جلایا گیا، سب کو بلایا گیا اور تماشا بنایا گیا۔ حضرت السہمی سے کہا گیا کہ اے صحابی،
جو حضور کے صحابی تھے کہ اگر تو نے اسلام کا دامن نہیں چھوڑا، دیکھیے آزمائش چل رہی ہے لیکن بھاگ نہیں رہے ہیں بلکہ ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، دیکھتے رہے۔ دو صحابہ کو لایا گیا اور دونوں کو زندہ اس تیل میں ڈال دیا گیا۔ حضرت عبداللہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ اپنے اصحاب کو دیکھا، حضور کے اصحاب کو دیکھا، اپنے ساتھیوں کو دیکھا کہ جل کر خاک ہو گئے، ہڈیاں برآمد ہوئیں اور ہڈیاں بھی تیل میں جل کر کھول کر برا ہو گئی، رونے لگے۔ تو سپاہی بھاگ کر بادشاہ کی طرف گیا اور جا کر کہنے لگا کہ اب عبداللہ سہمی ہار گیا ہے، وہ رو رہا ہے، وہ سرنڈر کر دے گا، وہ اسلام کو چھوڑ دے گا۔ ان کے پاس لایا گیا، بادشاہ کے پاس حضرت عبداللہ سہمی کو لایا گیا تو کہنے لگا بادشاہ کیا ہوا؟ ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا اور رونے لگا۔ تو حضرت عبداللہ سہمی نے کہا بخدا میں اس لیے نہیں رویا کہ نبی کے اصحاب وہاں پر شہید ہو گئے، میں تو اس لیے رویا ہوں کہ تو مجھے ایک مرتبہ اس تیل میں ڈال دے گا، میں جل جاؤں گا، میں ختم ہو جاؤں گا۔ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ پروردگار نے مجھے صرف ایک زندگی عطا کی ہے اپنے رب کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے، کاش وہ مجھے 100 زندگیاں عطا کرتا، تو مجھے 100 مرتبہ اس تیل میں ڈالتا، 100 مرتبہ میرا جسم جلتا، 100 مرتبہ میری ہڈیاں جل کر راکھ ہو جاتی، میں اپنے رب کی راہ میں شہید ہو کر فنا ہو جاتا۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے 100 زندگی عطا نہیں کی۔ اب دیکھیں ان کی استقامت کے سامنے، استقامت کے پہاڑ کے سامنے اس قدر وہ جھک گیا بائزنٹائن امپائر کا بادشاہ ہرکیولس، کہنے لگا کہ اب میں تمہیں نہیں ہرا سکتا، تمہارے جیسا مضبوط ایمان اور عقیدہ تو میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے، ایک کام کرو کہ میرے پیشانی پر تم بوسا دو۔ دیکھیں آپ روایت کے الفاظ سنیں، بادشاہ کہنے لگا میری پیشانی پہ تم بوسا دو، میں تمہارے 30 ساتھیوں کو چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ سہمی نے کہا نہیں مجھے یہ قبول نہیں، کہنے لگا 100 کو چھوڑوں گا، بوسا دو، کہنے لگے مجھے یہ قبول نہیں، کہنے لگا ساروں کو چھوڑ دوں گا، 300 کو صرف یہاں پر بوسا دو۔ تو 300 اصحاب رسول کی جان بچانے کے لیے حضرت عبداللہ سہمی نے اسے یہاں پر بوسا دیا۔ جب لوٹ کر آئے تو ہنگامہ آرائیہ ہوئے۔ ہر دور میں لوگ ہوتے ہیں دوستو جو آپ کے کسی بھی عمل کی قدر کرتے ہیں، پذیرائی کرتے ہیں یا کچھ مخالفت کرتے ہیں بے وجہ کے۔ اس طریقے سے مشائخ کرام کے ساتھ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سارے لوگ ہیں کہ مشائخ اعظام سوشل میڈیا پر آتے ہیں یا ٹی وی چینلز پر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ کہنا چاہیے تھا، نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ کرنا چاہیے تھا۔ تو اس قسم کے سلسلے تو انسانیت میں چلتے آئے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ حضرت سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 300 صحابہ کو بچا کر واپس لے کر آنے لگے تو حضرت عمر نے بھی یہ باتیں سنی، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ارے انہوں نے تو ایک مشرک کے ماتھے پر بوسا دیا ہے، کیسے حرکت کی ہے، نہیں چاہیے تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے گئے اور امیر المومنین نے ان کا استقبال کیا۔ خلیفۃ رسول اللہ ہے، امیر المومنین ہے، عادی سے زائد دنیا پر ان کی حکومت ہے، ان کا پرچم لہرا رہا ہے اسلام کا۔ آگے بڑھے اور کہا کہ اے عبداللہ سہمی تو نے اصحاب رسول کی زندگی بچائی ہے، میں تیری پیشانی پہ بوسا دیتا ہوں۔ تو دوستو آپ نے دیکھا کہ آزمائش میں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حذیفہ السہمی رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر ثابت قدم رہے کہ ساری مصیبتیں کے پہاڑ ان پر توڑ دیے گئے، اس کے باوجود بھی وہ ہارے نہیں، اس کے باوجود بھی وہ تھکے نہیں، آزمائش سے بیزارگی کا اظہار ہرگز نہیں کیا۔ تو دوستو یہی کچھ ایسے طریقے ہیں جن پر عمل کرتے ہوئے ہم کو آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ ہمارے لیے انبیاء کرام کی زندگیاں نمونۂ حیات ہیں اور سب سے بڑی نمونۂ حیات جو ہے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ فرماتا ہے کہ سب سے بہترین اگزامپل تمہارے لیے زندگیاں گزارنے کا میرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنی مصیبتیں اور آزمائشیں مجھ پر ڈالی گئی ہیں کسی انسان کو اتنی آزمائشوں سے گزارا نہیں گیا۔ دوستو دیکھیں کہ میرے نبی نے لمحہ لمحہ آزمائشوں پر اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی لبیک کہا ہے، کبھی کوئی شکایت نہیں کی ہے اپنے پروردگار سے۔ دیکھیں کہ میں نے آپ سے جیسے کہا تھا کہ ہر نبی کو اسپیسیفائڈ پیریڈ آف ٹائم کے لیے ایک محدود معینہ مدت کے لیے آزمائشوں سے گزارا گیا، لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی 63 سالہ حیات طیبہ آپ دیکھیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں آپ وہ رخصت ہو جاتے ہیں، اس حالت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ عرب میں بڑا طعنہ دیا جاتا تھا جس کا باپ نہیں ہوتا، جس کا جو یتیم ہو جاتا ہے، لیکن حضور نے یتیمی میں اپنی زندگی گزاری۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب جب تجھ کو ہم نے
یتیم پایا تو کیا ہم نے تجھے عوام مقام عطا نہیں فرمایا، یعنی ہمارے قرب میں، ہماری آغوش میں ہم نے نہیں لے لیا۔ تو دوستو ایک یتیم کی زندگی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے مالک و مختار نے گزاری ہے۔ 6 برس کے ہوئے ہیں کہ جان سے زیادہ محبوب چاہنے والی والدہ ماجدہ ایک سفر میں انتقال کر جاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر چچائے دادا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عبد المطلب اپنی آغوش میں حضور کو لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت عبد المطلب کا وصال ہوتا ہے، حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تربیت میں لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر 40 برس کا عرصہ گزرتا ہے حیات طیبہ کا، تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، کوئی نہیں ہے، تنہا ہیں۔ چچا زاد ہیں، رشتہ دار ہیں، اقربا ہیں، سب کے بھائی ہیں، سب کی بہنیں ہیں، سب کے باپ ہیں، سب کی مائیں ہیں، لیکن حضور کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایسی آزمائش میں مبتلا فرمایا کہ جب بچپن ہی کے ایام تھے، ماں باپ کا سایہ سر سے چھین لیا گیا، آزمائش میں مبتلا کیا گیا۔ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام ثابت قدم رہے۔ 40 سال کی عمر مبارکہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تو الا ماشاء اللہ چند لوگوں کے تمام نے حضور کو انکار کر دیا اس دعوت تبلیغ کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیغام کا۔ اب دیکھیں کہ دوستو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، بدتمیزیاں کی گئیں، تحقیر کی گئی، مذاق اڑایا گیا، نعوذ باللہ ساحر کہا گیا، اعوذ باللہ مجنون کہا گیا، پتھر پھینکے گئے، کچرا پھینکا گیا، مذاق اڑایا گیا، یعنی جس قدر تکالیف ہو سکتی ہیں یہ ساری کی ساری مکے کے رہنے والوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے۔ پھر آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازدواجی زندگی دیکھے، ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ محسن اسلام بھی رخصت ہوئی، جان سے زیادہ چاہنے والے چچا حضرت ابو طالب بھی رخصت ہوئے۔ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آزمائش میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ یکے بعد دیگرے حضرت ابراہیم، حضرت قاسم، حضور کے جو شہزادگان تھے، جو بیٹے تھے، وہ بھی رخصت ہوئے، بیٹیاں حضور کے سامنے گئیں، اصحاب گئے، حضور نے کئی معرکوں میں خود حصہ لیا، خود دندان مبارک شہید ہوئے، پتھروں کی برسات حضور پر کی گئی، طائف کے میدان میں لہو لہان ہوئے، احد کے میدان میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حملہ کیا، جان کے ذریعے آزمایا گیا، اللہ نے اولاد کے ذریعے آزمایا، اللہ نے اصحاب کے ذریعے آزمایا، دوست، رشتہ دار، اقربا، یہاں تک شہر مکہ کے ذریعے بھی آزمایا کہ محبوب تمہیں یہ چھوڑ کر جانا ہے، لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان جائیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہر آزمائش میں ثابت قدم رہے۔ ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے نام لیوا ہیں، کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں اس تھوڑی سی آزمائش کے دور میں ہم ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں؟ یقین جانیں کہ اس کٹھنائیوں کے دور میں، اس پریشانیوں کے دور میں، ان حالات میں آپ کو ثابت قدم رہنا ہے، رجوع اللہ رہنا ہے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہے، معروضے کرنا ہے اور کہنا ہے کہ مولا ہم تیری آزمائش پہ ثابت قدم ضرور رہیں گے، لیکن ساتھ میں یہ دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں ضرور کریں اور عرض کریں کہ مولا ہم تیری کسی آزمائش کے قابل نہیں ہیں، اے پروردگار وہ تیرے مقرب بندے ہیں جن کو تو نے آزمایا ہے، وہ تیرے آزمائشوں میں کامیاب بھی ہوئے ہیں، لیکن پروردگار ہم تیری کسی آزمائش کے قابل نہیں ہیں، تیرے نبی کی امت بڑی کمزور ہے پروردگار، اسے کسی آزمائش میں مبتلا نہ فرما، بلکہ پروردگار اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے لطف سے، اپنی عطا سے اے مولا کریمہ کار سازا بندہ نوازا پروردگار جو مشکل وقت آیا ہے اسے ٹال دے، کووڈ-19 کورونا کی وبا سے ہم سب کو نجات عطا فرما، انسانیت کو نجات عطا فرما، مولا جو لوگ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرما، مولا کووڈ-19 کی بلا سے، وبا سے مسلمانان عالم ہی نہیں بلکہ ساری انسانیت کو نجات عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین وما علینا الا البلاغ المبین۔ میرے صاحبزادے عزیزم سید شاہ آل احمد قادری الموسوی الجیلانی المعروف بھی حسنی پیر سلمہ آپ کے سامنے انشاءاللہ کچھ مناجات کی کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا ناراض کر بیٹھے یہ ہم سب کیا کر بیٹھے, بہت کرواس کر بیٹھے یہ ہم سب کیا کر بیٹھے, بہت پرواز کر بیٹھے یہ ہم سب کیا کر بیٹھے, خدا ناراض کر بیٹھے یہ ہم سب کیا کر بیٹھے, بہت مصروف رہتے تھے ہوایوں پر حکومت تھی, بہت مصروف رہتے تھے ہوایوں پر حکومت تھی, تکبر تھا کہ طاقت تھی, تکبر تھا کہ طاقت تھی, بلا کی بادشاہی تھی, تکبر تھا کہ بلا طاقت تھی, بلا کی بادشاہی تھی, سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بلا بیٹھے, سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بلا بیٹھے, خدا ناراض کر بیٹھے یہ ہم سب کیا کر بیٹھے, مگان تھے اپنی دنیا میں سبھی بے خوف رہتے تھے, مگان تھے اپنی دنیا میں سبھی بے خوف بیٹھے تھے, تیری ہستی بلا کے ہم سبھی خاموش بیٹھے تھے, تیری ہستی بلا کے ہم سبھی خاموش بیٹھے تھے, کوئی بے فکر بیٹھا تھا, کوئی مصروف سازش تھا, کوئی تختوں پہ بیٹھا تھا, کوئی دولت کا پیاسا تھا, کوئی خوابوں میں بیٹھا تھا, کوئی ماضی میں بیٹھا تھا کہ ظلمت راج کرتی تھی, خدا خاموش بیٹھا ہے, خدا خاموش بیٹھا ہے, کوئی تسخیر کرتا تھا, کوئی تکبیر کرتا تھا, کوئی آنسو نہ چھلکا تھا, کسی کا دل نہ تڑپا تھا, کوئی آنسو نہ چھلکا تھا, پھر ایک ایسی وبا پھیلی فضاؤں اور ہوایوں میں, پھر ایک ایسی وبا پھیلی فضاؤں اور ہوایوں میں, سبھی کچھ تھم گئے مالک, سبھی کچھ تھم گئے مالک, تیری خلق خدائی میں سبھی کچھ تھم گئے مالک, تیری خلق خدائی میں, اب اس نے منہ جو پھیرا ہے فقط وحشت کا ڈیرا ہے, اب اس نے منہ جو ٹیرا ہے فقط وحشت کا ڈیرا ہے, خدا ناراض کر بیٹھے یہ ہم سب کیا کر بیٹھے. السلام علیکم. فقط وحشت کا ڈیرا ہے,
فقد وحشت کا ڈیرا ہے، خدا ناراض کر بیٹھے، یہ ہم سب کیا کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے۔ السلام۔